اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، معلومات حاصل کر لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی چیز کا، کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اس کے تعلق سے اہل علم سے، جن کے پاس علم ہے، ان سے معلومات کرنے کے لیے سوال کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں جب ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کی جانکاری کر لینے کے لیے اہل علم سے رجوع ہونا چاہیے اور ان سے سوال کرنا چاہیے۔ اب سوال کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سوالات پر سوالات کرتے جائیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اگر نہ جانتے ہو تو جاننے والے اہل علم سے پوچھ لیا کرو یہ کہا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں زیادہ سوالات کرنے سے بھی منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زیادہ سوالات کرنے سے بچو۔ یہ کیسا وہ کیسا، بعض لوگوں کو عادت رہتی ہے سوالات پر سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوالات کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے کسی مسئلے کی تعلق سے کوئی بات۔ تو کیا قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کر چکنے کے باوجود کچھ ایسے مسائل آ جائیں کہ جس کے تعلق سے ہم نہیں جانتے، ضروری علم حاصل کرنے کے باوجود کچھ ایسے مسائل آ جائیں کہ ہم اس کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ضرورت پڑنے پر سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، اور سوال جب کریں، معلومات حاصل کریں تو اس پر عمل کی بھی انسان کو نیت ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت کیا رہتی ہے، عمل کی نیت نہیں رہتی، بس سوالات پہ سوالات۔ تو یہ چیز منع ہے، اور قرآن میں جو سوال کرنے کا حکم دیا ہے وہ کس سلسلے میں ہے؟ عمل کی نیت سے سوال کیا جائے۔ دوسرا، جو ضروری دین کا علم ہے وہ حاصل کر چکنے کے باوجود کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے شریعت کا کہ اس میں ہمیں علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم سے زیادہ علم والوں سے پوچھ کر کے حاصل کر لے سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آیت کا اور حدیث کا۔ تو حدیث میں جو سوالات زیادہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے یہ بھی ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے پھر سوال نہیں کرے تو علم کیسا حاصل کرنا، کیسے معلومات حاصل کرنا۔ تو سوالات، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوالات کا دروازہ کھلا نہیں رکھا ہے۔ وقت ضرورت، ضروری حد تک اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں سوال کر کے معلومات حاصل کرنا چاہیے تحقیق کے لیے اور عمل کی نیت سے۔ بلا ضرورت اگر ہے تو ایسے سوالات کرنا منع ہے۔ اب آدمی کو معلومات زیادہ نہیں ہے، وہ تو زیادہ ہی سوالات کرے گا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی علم سیکھے، علم حاصل کرے، صرف سوالات کرتے بیٹھ نہ جائے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تین باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک کیا وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، دوسرا فریضۃ کہا، تیسرا علی کل مسلم کہا۔ طلب العلم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ کون سا علم حاصل کرنا؟ کیا دین کا یا دنیا کا؟ دنیا کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض علم ہے۔ دین کا علم میں بھی کیسا علم حاصل کرنا؟
بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، کتنا علم حاصل کرنا، جتنا جس حد تک ضروری معلومات حاصل کرنا ہے اتنی معلومات اور علم حاصل کر لینا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، نماز کا طریقہ کیا ہے جاننا، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اخلاق حسنہ اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے، یہ ساری جانکاری حاصل کرنا. اسلامی آداب کیا ہیں، آنے کے آداب کیا ہیں، جانے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، ملاقات کے آداب، سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بے شمار آداب ہیں اسلام کے اندر، وہ سارے جاننے، اس کی تعلیم حاصل کرنا، یہ فرض علم میں آتا ہے. تو یہ جو علم حاصل کرنا ہے کس درجے میں رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرض کے درجے میں رکھا. طلب العلم فریضۃ، فرض کہا. اور سوال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرض نہیں کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض نہیں کہا، اجازت دے دی ہے بس. لیکن علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا. فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے. نہ کرنے والا انسان بڑا گناہ گار ہوگا. نماز کو فرض کہا گیا، نماز چھوڑے گا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کرنے والوں میں. روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. ایسے ہی طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا بھی اللہ کا رسول فرض ہے کہا. ہم نماز کو تو فرض مان رہے ہیں لیکن علم حاصل کرنے، دین کے علم حاصل کرنے کو فرض نہیں مان رہے. اگر مانتے ہوتے تو دین کا علم حاصل کرتے، پڑھتے، سیکھتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے. اور یہ جو دین کا علم فرض جو ہے کس کے اوپر ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف حافظ قرآن کے اوپر فرض ہے، مسجد کی امامت کرنے والے کے اوپر فرض ہے، مسجد کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اوپر فرض ہے، جماعت کا جو بڑے بڑے عہدے پر رہتے ہیں، ممبران رہتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہے. نہیں کہا اللہ کے رسول. اعلیٰ کلی مسلم کہا، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہا علم حاصل کرنا. تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا سیکھنا چاہیے، اردو، عربی. اگر کسی کو پہلے سے آتی ہے، تیلگو زبانوں میں بھی آج کل دینی کتابیں ہیں، تو روزانہ 1 گھنٹہ نکال کر کے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب کتابیں بھی ڈھیر ساری ہے، تو اسی صورت میں اہل علم سے رجوع ہونا چاہیے کہ شروع میں پہلے کون سی کتاب پڑھی جائے، کیا توحید کی پڑھی جائے، کیا نماز کی پڑھی جائے، یا عقیدے کی پڑھی جائے. وہ لے کر کے، وہ خرید کر کے، اس کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، پیسہ بھی لگانا چاہیے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے. اس میں ہمارا ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو اس طرح سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے جو ضروری ہے. اس کے باوجود بھی اگر جو ضروری علم ہے شریعت کا، وہ حاصل کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم سے بڑے اہل علم کی طرف رجوع ہو کر کے سوال کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی نیت عمل کی ہونی چاہیے. صرف ٹھکرنے، سامنے والے کو ٹیسٹ کرنے، اس کے نہیں کتنا علم ہے کہ دیکھیں گے، یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے. ایسا اگر کرتے ہیں تو یہ ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہماری مشابہت کس سے ہو جائے گی؟ یہود و نصارہ سے ہو جائے گی. یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے. سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، گائے ذبح کرو، کیسی ہونا، کیا گوری ہونا، سچی ہونا، میٹھی ہونا، کلر کیسا رہنا، کیا جوان ہونا، بڈھی رہنا. سوالات کی لائن لگائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوالات کرنے سے منع کیے. تم زیادہ سوالات کرنے سے بچو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زیادہ سوالات کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پچھلی امتیں اپنے انبیاء اور علماء سے، انبیاء سے بھی اور علماء سے بھی زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ زیادہ سوالات کرنا بھی انسان کو ہلاک و برباد کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، وجہ. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں، مسجدوں میں بہت سارے جہاں زیادہ سوالات کرنے والے ہوتے ہیں، ایسی مسجدوں میں ہمیں ضرور فتنہ نظر آئے گا. اور فتنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر فتنے سے، پھر بات چیت سے، سوالات سے پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات سے پھر نفرت
پھیلنے لگتی ہے، پھر ایک نفرت سے پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوالات کرنا بھی قوموں کو ہلاک و برباد کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زیادہ سوالات کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا اور علم حاصل کرنے کو فرض کیا۔ ہمارا معاملہ ہمیشہ الٹا ہے شریعت کی، ہم علم نہیں حاصل کر رہے ہیں جو فرض ہے، فرض جس کو کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر اس کو حاصل نہیں کر رہے، اور جو چیز منع کی گئی ہے زیادہ سوالات کرنا اس کے پیچھے لگ گئی، اور ہم کو احساس تک نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز ہم کو ہلاک و برباد کر سکتی ہے، اس کا شعور تک نہیں، اس قدر اس میں مگن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتوں کو، کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہلاکت و بربادی کی چیزوں سے ہمیں بچایا۔ آمین یا رب العالمین۔